نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بتایا قربانی کا جانور خریدنا ہے تو کیسے خریدنا ہے۔ اب جانور خریدنے کے لیے ہم نے وہ سارے سنت کے اعمال پورے کر لیے۔ اب جانور جب خریدنا ہے تو وہ جانور سب سے پہلے اس کی عمر کو دیکھا جائے گا کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، آیا وہ قربانی کے اوپر قربانی کی عمر کو پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا۔ اب اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی دوندہ ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں جی سال کا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو اصل چیز سال کا ہونا ہے۔ بکرا اپنے خریدنا ہے تو اس کا سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوندہ ہونا ایک علامت ہے، دوندہ ہونا کوئی یعنی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ علامت ہے، ایک اصل چیز ہے سال کا ہونا۔ اسی طرح گائے بھینس وغیرہ اگر آپ نے وہ خریدنی ہے تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، دوندہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ علامت ہے۔ اسی طرح اگر اونٹ آپ نے خریدنا ہے قربانی کے لیے تو اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کا دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی نہیں دوندہ ہی ہونا چاہیے، دوندہ ہی ہونا چاہیے، ایک جانور وہ دوندہ ہوتا ہی نہیں، عمر اس کی زیادہ ہو جائے وہ دوندہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اصل چیز سال کا یعنی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، باقی دوندہ ہونا وہ ایک علامت ہے۔ اگر دوندہ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے علامت، مثال کے طور پر اب نماز فرض ہوتی ہے آدمی کے اوپر، جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بالغ ہونے کی علامت احتلام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو عمر اس کی 15 سال ہوگی، احتلام نہیں ہوتا تو اب یہ تو نہیں کہیں گے یہ بالغ نہیں ہوا۔ 15 سال کے بعد خود بخود اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ جو علامت ہے وہ پائی جائے تو ٹھیک، نہ پائی جائے تو ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے قربانی کے جانوروں کے اندر اصل چیز عمر ہے۔ بکرا سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو۔ ان 5 سالوں کے اندر دوندہ ہو جائے تو فابیہا، اگر دوندہ نہیں ہوتا تو عمر پوری ہو جائے، مالک بتا دے، وہ مالک کا بتانا ضروری ہے۔ مالک کہے کہ جی اس کا یہ سال پورے کا ہو چکا ہے، مالک بتائے گا کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، مالک کہے گا یہ 5 سال کا اونٹ ہو چکا ہے، وپاری کے کہنے پر نہیں۔ وپاری کہتے نہیں جی بس ٹھیک ہے عمر اس کی پوری آپ لے جاؤ، نہیں، بلکہ مالک کہے کہ جی میں نے اس کو پورا سال اس کو سنبھالا ہے۔ یہ جو جس وقت جو ہے یہ جو ہے جانور تھا، یہ عید سے پچھلی بڑی عید سے پہلے کا جانور میرے پاس ہے، میں نے خود اس کی پورا سال حفاظت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اس کی جو ہے خدمت کی ہے، تو لہٰذا اس کی عمر سال سے اوپر ہے، سال سے کم نہیں ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور جو ہے اس کی قربانی کر دی جائے گی۔ اب ٹھیک ہے عمر بھی دیکھ لی، عمر دیکھنے کے بعد اب کہاں جانور کو دیکھا جائے گا۔ جانور کے سینگ، اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز ہم نے اللہ کے راستے میں دینی ہے وہ چیز خوبصورت ہونی چاہیے، عیب والی چیز نہیں ہونی چاہیے، نکمی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر عیب کوئی نہ ہو۔ عیب کس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور خریدا، اب اس کے سینگ دیکھے، اگر تو پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہیں ہے، بکری کے یا اسی طرح گائے وغیرہ کے پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ قربانی کے اوپر جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پہلے تو اس کا ایک سینگ تھے لیکن بعد میں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اب دیکھے جائے گا ٹوٹا کتنا ہے۔ اگر تو اس کا خول اترا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خول نہیں اترا، خول کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے اوپر سے ٹوٹ گیا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اب یہ قربانی کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح جو ہے جانور خریدا، اس کی آنکھیں دیکھی جائیں گی، اگر تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اندھے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اندھا تو نہیں ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، مرزا قادیانی کی طرح، تو تب بھی قربانی کے اوپر نہیں لگے گا، اس لیے کہ کانے کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کانا بھی نہیں ہے، بینگا ہے، یعنی کہ جو ہے تھوڑی سی اس کے اندر آنکھوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، جو یہ کوئی عیب نہیں ہے، نظر اس کو صحیح آتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تیسرا یہ، چوتھا یہ کہ اس کی نظر کمزور ہے، اب دیکھا جائے گا اس کی نظر کتنی کمزور ہے۔ نظر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اب اس کو دیکھا جائے گا، پہلے عام جانور جو صحیح سالم جانور ہے وہ چارہ کتنی دور سے دیکھ لیتا ہے، اتنی دور سے اسے بھی چارہ دکھایا جائے گا۔ اگر وہ چارہ دیکھ کے آ جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کی نظر ٹھیک ہے، اگر وہ چارہ دیکھ کے نہیں آتا تو جتنی دور سے، جتنے فاصلے سے دوسرے صحیح جانور کو نظر آ جاتا ہے اتنے فاصلے سے پھر چلا جائے گا کہ اس جو ہے جانور کو کہاں سے آ کر جو ہے نظر آنا شروع ہوتا ہے، کتنے قریب آ کے نظر شروع ہوتا ہے، اس حساب سے
اگر اس کی نظر جو ہے تیسرے حصے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے تو یہ قربانی کے اوپر نہیں لگے گا، اگر تیسرے حصے سے جو ہے زیادہ اس کی نظر ٹھیک ہے تو یہ قربانی کے اوپر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے کان دیکھے جائیں گے۔ اب کان اس کے اگر تو پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو یہ پیدائشی طور پہ کانوں کا نہ ہونا یہ عیب ہے، پیدائشی طور پہ ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کان ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اگر اس کے کان تھے اور کان ہیں بھی ٹھیک لیکن کٹے ہوئے ہیں، اب دیکھا جائے گا اس کے کان کٹے ہوئے کتنے ہیں۔ اگر تو تیسرے حصے سے کم کٹیں، یعنی کان کے 3 حصے کر دی جائیں اور پھر 3 حصے سے کم کان کٹا ہوا ہے تو وہ قربانی کے اوپر لگ جائے گا۔ اگر تیسرا حصہ یا اس سے زائد کٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی قربانی کے اوپر نہیں لگے گا۔ اسی طرح جو ہے پھر اس کو چلا کے دیکھا جائے گا کہ چلتا کیسے ہے۔ اگر تو وہ چاروں کے چاروں پاؤں بکرا ہے، گائے ہے، چاروں کے چاروں پاؤں صحیح سلامت جو ہے وہ رکھتا ہے تو لہٰذا قربانی کے اوپر لگ جائے گا۔ اگر جو ہے چاروں پاؤں تو نہیں، ایک پاؤں تھوڑا سا لنگا کے چلتا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے ایک پاؤں سے، تو اس کے بھی کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی قربانی پہ لگ جائے گا۔ اگر وہ تیسرا پاؤں بالکل زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے، یعنی نیچے اس کا پاؤں لگتا ہی نہیں ہے، تو یہ قربانی کے اوپر نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے دیکھا جائے گا مادہ جانور، بکری ہے، گائے ہے اور بھینس ہے مادہ۔ اگر تو مادہ جانور یعنی بھینس کے جو ہے 4 تھن میں سے ایک تھن بالکل خشک ہو گیا ہے، ایک تھن ختم ہو گیا ہے تو جو ہے یا اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو پھر تو وہ قربانی کے اوپر لگ جائے گا۔ اگر جو ہے دوسرا تھن بھی خراب ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اس قربانی کے اوپر نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ تیسرے حصے سے زیادہ اس کے اندر نقص پایا گیا، عیب پیدا گیا۔ اسی طرح بکری کا اگر ایک تھن خراب ہو جاتا ہے تو وہ بکری کے اندر بھی عیب پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری جو میں نے بتائی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگر اپنے جانور کے متعلق کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کے اندر بتائیں گے کہ یہ قربانی کے اوپر یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی تسلی بخش دیا جائے گا۔ تو جانور کے اندر ہم دیکھنا ہے کہ عیب کوئی نہ ہو۔ اسی طرح وہ جانور ہم نے خریدا، اب اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اوپر بس کھال چڑھی ہوئی ہے، اندر گوشت کی بوٹی بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ جانور بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہمیں جو ہے شرم آنی چاہیے۔ کیسا جانور ہم قربانی دیں گے اللہ کے راستے میں؟ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے وہ جانور جو ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ کسی کو ہم نے دینا ہی ہے ہدیہ، کسی کو ہم نے تحفہ دینا ہی ہے تو اچھا کر کے دیں تحفہ۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو تحفہ بھی اتنا بڑا ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اللہ کے راستے میں جب قربانی کرنی ہے تو قربانی پھر اس طرح شاندار ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب سے جو ہے مبرہ ہونا چاہیے اور دیکھنے کے اندر آنکھوں کو بھی بلا لگے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ باقی مزید مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔